عالمی وبا کورونا کو شکست، اسکولوں کی گھنٹیاں پھر سے گونجیں گی۔ حکومت کا مرحلہ وار تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی پریس کانفرنس۔ 15 ستمبر سے 9ویں سے تمام ہائر کلاسز اور یونیورسٹیاں کھولنے کا فیصلہ۔ 23 ستمبر کو 6ٹھی سے 8ویں جماعت کی کلاسز شروع ہوں گی۔ 30 نرسری تا 5ویں کلاس کے بچے 30 ستمبر سے اسکول جائیں گے۔ جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر کے اسکولز میں ڈبل شفٹ نہیں ہوگی۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کا ٹویٹ۔ کورونا SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار، ایک دن چھوڑ کے ایک دن کلاسز ہوگی۔ سرکاری اور نجی اسکولوں کو کھولنے کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ جنوبی پنجاب بھر میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کھولنے کے لیے انتظامات۔ سربراہان کے اسٹاف اور طلباء کو SOPs پر عمل درآمد کی ہدایات۔ ادھر 5 ماہ سے بند اسٹیشنری کی دکانوں کا کام شروع ہونے کی امید۔ شہریوں نے بچوں کی کتابیں خریدنا شروع کر دیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کو مذہبی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے پر سلام۔ علماء کرام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے پر کلیدی کردار ادا کیا۔ گورنر پنجاب کی سر توڑ کوششوں سے فرقہ واریت پر قابو پانے میں مدد ملی۔ سیاسی، سماجی، تاجر برادری اور دیگر حلقوں کا گورنر پنجاب کو خراج تحسین۔ جنوبی پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز جلد جاری ہوں گے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ جنوبی پنجاب کے سیکٹریز کو فنڈز کے اجرا کی نوید بھی سنا دی۔ 40 ارب سے شہر اولیا کا سیوریج ماسٹر پلان مکمل کروانے کی ہدایات بھی کی۔ PHA بہاولپور کی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کیا۔ افسران سے جدید ٹیکنالوجی کو اپنا اشعار بنانے کی ہدایت کر دی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب زاہد اختر زمان کا دورہ ملتان۔ نیشنل یونیورسٹی آمد پر سیکرٹری ہیلتھ ساؤتھ پنجاب اجمل بھٹی، CO ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک نے استقبال کیا۔ زاہد اختر زمان کی زیر صدارت محکمہ صحت کا اہم اجلاس بھی ہوا۔ سیکریٹریٹ 15 اکتوبر سے مکمل طور پر فعال ہوگا۔ بولے کہ مختلف محکموں کے سیکرٹریز تعیناتی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام بہت بڑا اقدام ہے۔ ملتان میں سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب لیاقت علی چٹھا کی سربراہی میں اجلاس۔ افسران کو دلفشانی سے کام کرنے اور پابندی وقت کی ہدایت کر دی۔ شہر اولیا میں صحت کی سہولیات کی ہوگی فراوانی۔ ملتان نشتر 2 کی 463 کنال 18 مرلے زمین پر تعمیراتی کام تیزی سے جاری۔ کمشنر جاوید اختر محمود نے نشتر 2 پروجیکٹ کا دورہ کیا، انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ زیر صدارت اجلاس میں پولیو مہم کو بہترین انتظامات کی ہدایت کر دی۔ ملتان میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈویژن بھر میں میونسپل سروسز پروگرام جاری۔ کمشنر جاوید اختر نے فیز 1 کی تمام اسکیمیں رواں ماہ مکمل کرنے کے احکامات دے دیے۔ تمام محکموں کو منصوبوں کا تکمیلی سرٹیفکیٹ کمشنر آفس جمع کروانے کا حکم دے دیا گیا۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان کے لیے بڑی خوشخبری۔ حکومت پنجاب کی جانب سے PC1 کے 1 ارب میں سے پہلے 5 کروڑ کی قسط جاری کر دی گئی۔ قسط کے ذریعے یونیورسٹی کی 4 دیواری اور دیگر کام مکمل ہوگا۔ UAT ملتان کی عمارت کی تعمیر کا کام کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ جامپور کے نواحی علاقے ہیرو کے مقام پر دریائے سندھ بپھر گیا۔ 5 لاکھ کیوسی کا سیلابی ریلا تباہی پھیلانے لگا۔ تیز سیلابی پانی سے قادرہ وابند کی جگہوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ متعدد بستیاں زیر آب، فصلیں بھی تباہ ہو گئیں، لوگ بے یار و مددگار۔ ادھر پیپلز پارٹی کے MPA ایڈوکیٹ شازیہ عابد کا ہیرو کے مختلف علاقوں کا دورہ، مقامی لوگوں سے ملاقات کی اور احوال دریافت کی۔ صحرائی تحصیل چوبارہ میں بارش کے باعث تباہی، کئی دن گزر گئے، صحرائی علاقوں سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ نواکوٹ کے مرکزی قبرستان کی چاروں اطراف بارش کا پانی جمع، قبریں منہدم ہونے لگیں، انتظامیہ خاموش، مکین انتظامیہ پر برس پڑے، حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ لیا چوبارہ نواکوٹ میں حالیہ بارشوں کی تباہ کاریاں، 1500 سے زیادہ گھر ملبے کا بن گئے، قیمتی سامان بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ زندگی بھر کی جمع پونجی سے بنائے گئے گھر گرنے سے مکین قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور، انتظامیہ اور ممبران اسمبلی کی عدم توجہی، مکینوں کو ٹینٹ ملے نہ ہی راشن فراہم کیا جا سکا۔ موجودہ حکومت کی ناقص منصوبہ بندی، وزیر اعلیٰ پنجاب کے شہر میں اسپیڈو بس چلانا بھی چیلنج بن گیا۔ بہاولپور سے DG خان لائی گئی اسپیڈو بس عوام سے دور، کورونا حالات میں بند ہونے والی اسپیڈو بسیں تاحال غیر فعال، دھوپ میں کھڑی ناکارہ ہونے لگی۔ شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اسپیڈو بسیں چلانے کا مطالبہ۔
ثقافت کے فروغ کے لیے بنایا جانے والا بہاولپور کا کرافٹ بازار ویران، 3 کروڑ کی لاگت سے بننے والا بازار غیر فعال ہو گیا۔ پروجیکٹ اپنے نتائج حاصل نہ کر سکا، انتظامیہ ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے کوشاں۔ بہاولپور میں پی ایچ اے کے مالی مسائل کم نہ ہو سکے، الٹا آمدن میں کمی واقع ہو گئی۔ 2 سال سے بل بورڈز کی نیلامی نہ ہونے پر پی ایچ اے کو 27 ملین سے زائد کا خسارہ۔ بل بورڈز کی تعداد کم ہونے اور ریٹ زیادہ ہونے کے بعد ٹھیکیداروں نے دلچسپی لینا چھوڑ دی۔ پی ایچ اے ملتان کا مالی خسارہ دور کرنے کے لیے بڑا فیصلہ، مخیر حضرات کے نام سے پارک منسوخ کیے جائیں گے۔ ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فائنانس روبینہ کوثر کی زیر صدارت بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا۔ چیئرمین پی ایچ اے اعجاز حسین جنجوا نے کہا کہ ابتدائی طور پر آفیسر کالونی اور لینئر پارک کے نام تبدیل کیے جائیں گے۔ سرگودا کے مکین پینے کے صاف پانی کو ترس گئے، میونسپل کارپوریشن کی نااہلی سے 22 یوسف کے فلٹریشن پلانٹس خراب ہو گئے، شہری کھارا پانی پینے پر مجبور، شہریوں کا انتظامیہ سے پلانٹس کی بحالی کا مطالبہ۔ بہاولپور میں میٹروپولیٹن کارپوریشن غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم اور لینڈ سب ڈویژن کے خلاف متحرک، 15 غیر قانونی ہاؤسنگ کالونی اور لینڈ سب ڈویژن کے خلاف کارروائی، 3 ہاؤسنگ اسکیمز کے دفتر منہدم، کئی اسکیمز کے دفاتر سیل کر دیے گئے۔ مسیحا ہی نہیں تو مسیحائی کون کرے گا؟ میاں والی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پپلا میں ڈاکٹرز کی کمی، ہسپتال میں 37 ڈاکٹرز کی تاحال تعیناتی نہ ہو سکی، تحصیل بھر کے عوام مہنگے داموں نجی ہسپتالوں سے علاج کروانے پر مجبور۔ کیروڑ پکا میں ویکسینیٹرز کا بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگا کر سادہ لو دیہاتیوں سے رقم لینے کا انکشاف، ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر رشید انجم کو درخواست موصول، متاثرین ویکسینیٹر ممتاز کے خلاف درخواست سے لے کر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے پاس پہنچ گئے۔ ڈاکٹر رشید انجم کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ویکسینیٹر ملوث پایا گیا تو قانونی کارروائی ہوگی۔ میونسپل کمیٹی سناوا میں عجب کرپشن کی غضب کہانی، میونسپل کمیٹی میں سالانہ پیٹرول اور ڈیزل کے لیے 43 لاکھ روپے مختص، 2 ٹریکٹر، دفتر کے جنریٹر اور 4 لوڈر رکشے میں ہر ماہ 3.5 لاکھ روپے کا پیٹرول استعمال ہوگا۔ نومبر 2019 سے جون 2020 تک 28 لاکھ روپے کا پیٹرول استعمال کیا گیا۔ سی ای او میونسپل کمیٹی سلیم اقبال کا موقف دینے سے انکار۔ میلسی میں آوارہ کتوں کے جھنڈ، گلی محلوں میں ہنستے کھیلتے ننھے جانوں پر موت کے سائے منڈلانے لگے۔ طبہ سلطان پور خون خوار کتوں کا 10 سالہ بچے پر حملہ، ٹانگ اور بازو زخمی، ہسپتال منتقل۔ انتظامیہ زہریلے کتوں کو ترک کرنے کے لیے بڑے سانحے کے منتظر ہے، شہریوں کا حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جی خان میں بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں، ضلع الیکشن کمیشن نے ریجنل ٹیکس آفس ملتان سے افسران، آفیشلز، ملازمین کا ڈیٹا طلب کر لیا۔ افسران اور ملازمین کے الیکشن کے دوران ڈیوٹیز لگائی جائیں گی۔ بہاولپور میں لوکل گورنمنٹ ڈیولپمنٹ اسکیمز کی تکمیل میں تاخیر کیوں؟ ایکس سی این شہزاد رضا ایس ڈی او پر برہم، اسکیمز کو 10 ستمبر تک مکمل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے، کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر بھی لوکل گورنمنٹ کی اسکیمز جلد مکمل کرانے کے خواہاں ہیں۔ کو آخرکار شہریوں کے لیے ایک طرف سے کھول دیا گیا، براڈ پل بند ہونے کے بعد 5 منٹ کا سفر آدھے گھنٹے تک پہنچ گیا تھا۔ راستہ بحال ہونے سے شہریوں کی مشکلات کچھ حد تک کم ہوں گی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال مظفر گڑھ میں مستقل پناہ گاہیں قائم کی جائیں، ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین نے ضلع بھر میں 40 پناہ گاہیں قائم کرنے کا حکم دے دیا، کہتے ہیں 20 پناہ گاہوں میں خواتین اور 20 میں مرد رہائش پذیر ہوں گے، پناہ گاہوں میں بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ خانوال کو تجاوزات سے پاک کرنے کا عزم، ڈپٹی کمشنر تجاوزات کے خاتمے کے لیے خود نکل آئے، فٹ بال چوک تا جسونت نگر تک آپریشن کا بذات خود جائزہ لیا۔ اور غذائی قلت مٹانے کا مشن، وزیراعظم عمران خان کی مرغبانی مہم جاری، رحیم یار خان کے ڈسٹرکٹ لائف سٹاک میں مرغیاں تقسیم کرنے کی تقریب، 40 یونین کاؤنسل کی 100 خواتین میں مرغیاں تقسیم کی گئیں، ہر خاتون کو 1050 روپے میں 5 مرغیاں اور ایک دیسی مرغا دیا جانے لگا۔